السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ یہاں پہ میری بیٹی مجھے ایک پیارا سا پھول دے رہی ہے۔ جب بھی اس کے پاس کوئی پھول آتا ہے نا تو وہ ایسے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نا مجھے دیتی ہے، لیکن اس کا موڈ یہاں پہ کافی خراب تھا کیونکہ آج میں اسے پارک نہیں لے کے گئی اور اسکول سے سیدھا نا گھر لے آئی ہوں۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی میں تھکی ہوئی ہوں، آپ کیوں آئے لینے مجھے، بابا کیوں نہیں لینے آئے؟ تو جب اس کے پاپا اسے لینے جاتے ہیں نا تو پھر نہیں جب اس کو میں پارک لے کے جاتی ہوں نا تو پھر نہیں وہ تھکتی، گھر بڑے آرام سے آتی ہے۔ آج ہم نے جانا تھا بھائی کے گھر تو میں اسے سیدھا گھر لے آئی۔ میں نے کہا جا کے شاور وغیرہ کرانا ہے بچوں کو تو تم نا سیدھا گھر چلو۔ اس وجہ سے نا راستے میں میرے سے نا لڑتی ہوئی آئی ہے۔ گھر آ کے بھی میں نے یہ کیا کہ میں بس بیٹھ گئی، کوئی کام نہیں کیا۔ جب ہسبینڈ نے کال کی ہے نا کہ میں 20 منٹ تک آ رہا ہوں ریڈی رہیے گا، تو تب میں اٹھی ہوں، بھاگی ہوں جلدی جلدی ان کے لیے۔ پہلے تو کھانا ریڈی کیا ہے، پھر بچوں کو میں نے شاور کرایا۔ مجھے پھر اتنا فیل ہوا نا، مجھے لگا وہ 6 یا 7 بجے آئیں گے لیکن وہ 5 بجے گھر آ گئے، اور میں پھر بس جب بھاگ کے جو کام تھا میں نے جلدی جلدی کیا۔ خیر میں کافی چیزیں بھول گئی جو پیکنگ کی ہوئی تھی نا، بس وہی اٹھائی اور گھر سے چل پڑے۔ جب میں ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگی ہوں تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے بیٹی کی چوچو بھول گئی، اور چوچو کے بنا سفر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں پھر اوپر گئی، دوبارہ جا کے چوچو لے کے آئی، پیمپرڈ اور ایک دوائی لانی تھی وہ میں پھر بھول گئی۔ میں نے کہا اب میں نہیں جاؤں گی، ہم پیمپرڈ نا ہم راستے سے مارکیٹ سے لے لیں گے نا۔ تقریباً وہ 5 بجے آئے تھے میرے ہسبینڈ گھر اور ہم 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ یہاں میں آ گئی ابھی دوست کے گھر، مجھے بیبی سیٹ چاہیے تھی۔ تو بچے دیکھے کتنا خوش ہو کے نا ملتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے تیسرے دن ملتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنی دیر بعد خوش ہوئے ہیں۔ ابھی ریان اور خانی یہاں پہ باتیں کر رہی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ کہاں جا رہے، اور خانی سے بتا رہی تھی کہ میں اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہوں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ذرا دیکھے کیسے ڈال کے نا باتیں کر رہی ہے۔ خیر دوست کے گھر میں نے بیبی سیٹ لی، راستے سے پیمپر لیے، بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی اور ہم اپنے سفر کی طرف چل پڑے۔ میں زیادہ تر نا اپنے پاس سیٹ نہیں رکھتی کیونکہ گاڑی چھوٹی ہے، ایک رکھی تھی تو میری بیٹی بالکل نہیں بیٹھتی تھی، پھر ہم تنگ ہوتے تھے تو میں نے اس کو نکال دیا ہوا ہے۔ لیکن جب لمبا سفر ہونا تو پھر لازمی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں پھر بھی وہ بیٹھی نہیں ہے، وہ بیٹھتی نہیں ہے، لیکن میں نے گاڑی میں رکھ لی کیونکہ کہیں چیکنگ ہو جائے تو بندہ فٹافٹ اوپر بٹھا لیتا ہے۔ ہم نے یہ لے لی تھی۔ خیر ویسے تو نہیں ہم زیادہ یوز کرتے، لیکن لمبا سفر ہے نا پھر کہیں بھی چیکنگ ہو سکتی ہے۔ ہمارا پہلے دراصل ارادہ یہ تھا کہ ہم نے نا ٹرین پہ جانا ہے، پھر رات کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے ہسبینڈ سے بولا کہ نہیں گاڑی پہ چلتے ہیں، بچے آرام سے بیٹھے رہیں گے، ٹرین پھر چینج کرنی پڑتی ہے تو پھر شام کا رات کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر رہنے دے، گاڑی پہ چلتے ہیں، اس لیے پھر ہم سیٹ لینے گئے تھے۔ خیر ابھی ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ سفر تو تھوڑا لمبا گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہ ابھی سورج غروب ہو رہا تھا، 5 بجے نکلے تھے، لیکن دیکھیں تھوڑا سا نا شام کا ٹائم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بچے یہاں پہ راستے میں کبھی موبائل دیکھ رہے تھے، چپس وغیرہ کھاتے اور پانی پیتے، بس ہم اسی طرح ہمارا سفر ہو رہا تھا۔ بچوں نے بھی، ہم رکے بھی راستے میں کہیں نہیں ہے کیونکہ نہ بچوں نے کہا اور نہ پھر ہم رکے ہیں، ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ تو ویسے بھی ہم چاہ رہے تھے ہم بس جلدی سے پہنچ جائے رات ہونے سے پہلے نا، کیونکہ ٹائم شام کا ہو رہا تھا۔ خیر دیکھیں بس یہ سفر بھائی کے گھر تو میں کافی ٹائم بعد جا رہی ہوں۔ بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں نا تو پھر بچوں کے ساتھ نکلنا سوچنا پڑتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ نزدیک بھائی نہیں رہتے ہیں نا، 2-3 گھنٹے کا ہمارے گھر سے ان کے گھر تک ہے۔ تو ابھی سوار کو بچوں کو چھٹی ہے، ہفتہ اتوار ویسے ہوتی ہے، تو ہم جمعے کو نکلے تھے کیونکہ میں نے کہا کہ جب بھی میں جاتی ہوں پھر 2-3 دن میرا ارادہ رہ کے آؤں کیونکہ دور ہوتا ہے نا، پھر روز جایا بھی نہیں جاتا۔ خیر یہاں پہ ابھی میری نا آواز شاید آج نہ صحیح ہو، میں 2-3-4-5 دفعہ ہو گیا ایسی کر رہی ہوں کہ ٹرائی کر رہی ہوں وائس اوور کرنے کی، تو پھر ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ گلا بھی نہیں ٹھیک اور دوسرا زکام بھی ہے۔ تو یہ جمعے کی ویڈیو ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ آج سنڈے ہو گیا، سنڈے ہے تو میں سوچ رہی تھی آج اسے اپلوڈ کر ہی دوں یوٹیوب پہ کیونکہ جمعے کی پڑھی ہوئی ہے۔ بس ادھر آئے تھے تو بس یہی مصروف تھے، لگا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری بیٹی راستے میں بیٹھ کے اپنا اس کا ایک ٹیسٹ ہونا ہے تو وہ اس کی نا تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اسے بولا تھا کہ اسکول کی جو ضروری کام ہے نا وہ بکس لے لو۔ خیر ابھی یہاں دیکھے کافی شام ہو چکی ہوئی تھی، 9 کے قریب ٹائم ہو چکا تھا، بچے بھی تھک چکے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ کب نونو کا گھر آئے گا، کب نونو کا گھر آئے گا۔ اپنے ماموں کو نا دراصل نونو کہتے ہیں نا۔ تب اب تقریباً پہنچنے والے ہیں، تھوڑا سا ہی سفر رہ گیا ہے، بچے بھی یہاں پہ تھک چکے تھے۔
راستے میں انہوں نے بس یہی کیا، چپس کھاتے رہے ہیں، پانی وغیرہ، اور بس ٹیب وغیرہ دیکھتے رہے ہیں۔ سو ٹیب اچھے ہوتے ہیں، سفر ایزی ہو جاتا ہے، ورنہ ٹیب نہ ہونا تو سفر بھی یہ مشکل کر دے ہمارا۔ خیر ابھی یہاں سے ہم مشیتا کرنے لگے ہیں، اب تقریباً یہاں سے 20 اور 25 منٹ کا ہی رہ گیا۔ سو یہاں پہ ہم پیسے پگاڑے کرنے لگے تھے، پے کرنے لگے تھے مشیتا سے، مثلا کہ نکلنے کے لیے نا۔ خیر یہاں سے ہم نے پیسے پے کیے اور پھر ہم باہر نکلے۔ یہاں سے نا اب تھوڑا سا ہی رہ گیا اور سفر، لیکن یہ 7 چھوٹے چھوٹے گاؤں آئیں گے۔ یہ علاقے کے نا چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں ساتھ ساتھ نا، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ویسے یہ۔ سو فائنلی ہم پہنچ چکے تھے نونو کے گھر، بچے بھی تھک چکے ہوئے تھے اور بس وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم جلدی سے نا بس اوپر جائیں، یہاں سے ہم بیل دیں گے اور وہ دروازہ کھولیں گے اور ہم جائیں گے، اگر نہیں کھولیں گے تو ہم یہیں باہر ہی رہیں گے۔ خیر یہ لفٹ نا بڑے مزے کی ہے، اتنی اس سے بہتر ہے کہ آپ سیڑھیوں سے اوپر چلے جاؤ۔ میں تو کبھی نہیں بیٹھتی، بچے کہہ رہے تھے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں ہمیں بیٹھنا، میں نے کہا آپ لوگ بیٹھو، میں تو نہیں بیٹھوں گی، میں تو سیڑھیوں سے ہی جاؤں گی۔ خیر زمن یہاں سے نا بڑے مزے سے اوپر جا رہی تھی، جو ہی اس نے اپنے نونو کی آواز سنی نا وہیں رک گئی۔ اس کا اپنے نونو سے ہے تو بہت پیار ہے، لیکن جب وہ ایسے دیکھتی ہے نا کافی ٹائم بعد تو تھوڑا سا وہ نروس سے فیل کرتی ہے۔ خیر فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بھائی کا تھوڑا سا نا گھر دکھا دیتی ہوں۔ شام کافی ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں جی شیشے کے پاس کھڑے ہو کے ویڈیو تو بنتی ہے۔ یہ میری بیٹی کی نا پکچرز لگی ہوئی ہیں، جب یہ اس سال کی تھی نا تب یہ اس کے برتھ ڈے اس گھر میں ہوا تھا نا، تو تب کی ایسے ہی لگی ہوئی ہے، میں پھر یہیں کی چھوڑ چکی تھی نا۔ سو یہاں پہ بچے آگے بس خود سب کچھ دیکھنے لگے، ادھر ادھر چیزیں، یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نا کسی یوٹیوب کے گھر آ گئے، ہر چیز یہاں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلیں ادھر ویڈیو بنائیں گے نا۔ خیر ساتھ میں بھائی کا جم کا سامان تھا تو بچے بھی ساتھ آتے ہی نا بس چیزیں چھیڑنے لگ جاتے۔ اب تو کچھ ایسا تو کریں گے، وہ پتہ چلے گا کہ وہ آئے ہیں اس گھر میں، تھوڑی تباہی شباہی تو کریں گے۔ خیر یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔